A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Today we will explain the fourth stanza of the Mosque of Cordoba. Dear students, this portion of this great poem can easily be divided into two portions from the angle of the thought process that is going on in the whole poem. Here, Iqbal, in the first part of the poem, this stanza, Iqbal enumerates the great qualities of the mosque itself, its magnificent minarets, its building, its vast type of courtyard, and every sign of beauty that it reflects. Then connecting this magnificent building, the architecture, the outward beauty of the mosque, to the inner beauty of the woman, that is Marde Khuda, he concludes this stanza with great attributes of character of the true men of God, that is the Marde Khuda, Marde Momen of the past, who did their great deeds. And this mosque, in his view, is the reflection of their great character. The architecture reflects the greatness of the character of the Muslims who build it like this one. If the Muslims had not been so dedicated, so true in their purpose of building such a house of God, such a great house of God, magnificent house of God, that edifice could not have been possible. This is the main theme of this stanza. As I have already elaborated, the first 3-4 verses, couplets of this stanza relate to the beauty, the structure of the mosque, and then the attributes of Marde Momen have been elaborated in detail, connecting the stanza to the previous and to the next upcoming stanza, that is the fifth stanza. Let's go through the introductory remarks about the stanza and then to the explanation itself, please. On beholding this marvel of architecture, this beauty of the building, Iqbal is reminded of the real Muslim of the past, the true believer, that is Marde Momen, whom only Islam can produce, and with it the mighty Ummah also emerges in his mind, the Ummah of the past, that is the splendor of the mosque is a reflection of the greatness of the true Muslim of the past. Iqbal cherishes the memories of the golden days of Islam in Spain. Indeed, he is reminded of the golden age of the Spanish era, that was called the Golden Era, in the early days of the Muslim conquest of this land. In Iqbal's view, the Mosque of Cordoba, in the totality of its appearance and effectiveness, is a material manifestation of the moment. This is the gist of this whole stanza, please. In its beauty and elegance, height and width, gracefulness and solidity, fineness and strength, it is his exact replica, that is the photocopy of the Momen indeed. Its imposing pillars remind Iqbal of the oases of Arabia, and in its balconies and latticed windows he sees the gleams of heavenly effulgence, heavenly presence, that is. He regards its towering minarets to be the descending points of divine mercy and the halting places, rather the abodes of the angels like Gabriel. Overcome with the emotion and passion, dedication, the inner memories of the past, he cries out, the Muslim is imperishable. He shall not, it is ecstasy or the poetic ecstasy. He shall not die because he is the bearer of the message of Abraham and Moses and of all the divine prophets.
Dear students, the main theme of this stanza has been further elaborated point wise in three portions. Iqbal asserts that the Mosque of Cordoba is a true symbol, true sign, true reflection of the beliefs, thoughts, and aspirations of the Muslim millet. And just as the Muslim millet or Ummah is free from all the narrow and unnatural concepts of race and nationality, limits of region, etc., too represents marvelous synthesis of Arab and Persian cultures and typifies a remarkable supranational fraternity. That is, it is beyond the limits of any region or any the limits of time and space. The Muslim is above territorial limitations. All the world is the world of the Muslim, and his world is boundless. The beauty and warmth of his message is all pervading and all pervasive, that is, all embracing, all pervasive. Iqbal wants to say that the whole world is the abode of the Muslims. They can go anywhere and enjoy their rule. You cannot limit their rule to a certain region or area or place or country. The whole world is theirs, and they can be everywhere because of the universality of their culture, universality of their beliefs. The Tigris and the Euphrates of Iraq, the Ganges and the Jamuna of India, and the Danube of Europe, the Nile of Egypt are but a wave in his shoreless seas. The Muslims are just like a sea, where all the great rivers of the world means the civilizations of the all great civilizations of the world converge and convert and submerge into the greater sea of the Muslim Ummah. His achievements are unequaled in history, unparalleled. It was the Muslim Millat or Ummah that gave the command to the outworn ages to depart and ushered in the modern world. Now, this is important portion in the stanza where Iqbal presents Mard Momin as the torchbearer of newness, modernity, just departing from the old traditions, the old ways of living, the old thought. That is, members of the Islamic Millet are the torch bearers of compassion and fellow feelings, and true specimens of faith and fraternization. That is, collaboration, cooperation, universality, brotherhood. That is, in simple terms, you call it brotherhood or universal brotherhood. यहाँ जो पैगाम है बेटे इस स्टैंजे के अंदर, वो पूरे स्टैंजे में पहले हिस्से में मस्जिद कुर्तबा की जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, इकबाल ने उसको जो है वो बयान किया है, और लेकिन उसको जो है वो बाउंड कर दिया है कि इट इज़ नॉट ब्यूटी दैट इज़ इट सेल्फ बॉर्न और बॉर्न बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टनेस ऑफ सम बिल्डर. नो, इकबाल ये नहीं कहता है. इकबाल कहता है कि ये ब्यूटी जो है मुसलमान के हाथ लगने की वजह से पैदा हुई. ये खूबसूरती ईमान की खूबसूरती है. दिल का खून जो है, खून जिगर जिन्हें वो कहते हैं, खून जिगर जो है वो बहाया मुसलमानों ने, तो तब जाकर इसमें इस बिल्डिंग में जो है वो जान पड़ी है. मतलब इट हैज़ बिकम अ लिविंग सिंबल ऑफ लाइफ, लिविंग सिंबल ऑफ आर्किटेक्ट. तो ये गोया इस लिहाज से जो है मुस्लिम करैक्टर की सही तर्जमानी यूँ कहेंगे, ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम करैक्टर यू मे सी इन दिस mosque. The outward beauty, the shine, the gleams, the glory, the grandeur, everything is a reflection of the Mard Momin, that is Momin, true lover of God, man of God, that is. Dear students, connecting his thought content to the previous stanza, in which Iqbal had just praised the outward beauty, the shine and glory of the mosque,
and has given some attributes of the character of Mard Khuda in the same vein of thought, in the same stream of thought. Iqbal here addresses the Mosque of Cordoba and highlights its magnificence and grandeur. The glow and shine, beauty and grandeur, sublimity and grace of this great work of art and architecture is a proof that and a permanent sign that some great man of God has made this mosque a historic monument. The qualities of his devoted character are reflected in all the physical features of the mosque. The mosque thus stands as a witness and proof that the maker of such a beautiful and grand building was himself very beautiful and great from within. The lines तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील. Simple, though outwardly looking at the lines, he is addressing the mosque तेरा जलालो जमाल. मस्जिद कुर्तबा से मुखातब होकर इकबाल कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा जलाल और जमाल, ग्रेस, ग्रैंडियर, मैग्निफिसेंस और ये तुम्हारी जो ब्यूटी है. जमाल और हुसन में इकबाल फ़र्क करते हैं, जहन में रखिएगा. हुसन वो आउटवर्ड ब्यूटी के लिए यूज़ करते हैं अपनी शायरी में, और जमाल जो है वो इनर ब्यूटी के लिए यूज़ करते हैं. वेयर देयर इज़ ए साइन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन ब्यूटी इंडीड, दैट इज़ ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड. बहरहाल आप ये बड़ी गहरी इसकी इंटरप्रिटेशंस की है इकबाल के कोशा चीनों ने. हम चूँकि आम से कारी हैं तो हम ज़रा वो वाले सतही मानी ताकि रखेंगे. मर्द खुदा की दलील, तो ये जो ब्यूटी ग्रेस है ये जो है वो इस बात की दलील है कि इस बात की वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील, कि अगर तू खूबसूरत है तो तेरी खूबसूरती जो है वो उस मर्द मोमन के किरदार की खूबसूरती की वजह से है. तो बड़े सिंपल आप इसको यूँ कह सकते हैं, द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ द मॉस्क ऑफ कॉर्डोवा टेस्टिफाइज द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द मर्द मोमन, द आइडियल मैन फॉर इकबाल. ये एक शेर नीचे उर्दू में इकबाल की नज़म से एक से, यकीन मुहकम मामले पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम जहाद ज़िंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें. फ्रॉम तुलू इस्लाम. तेरी बिना पायदार तेरे सतूं बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हजूमे नखील. Iqbal here uses a comparison and contrast technique to show the numerousness, the numberlessness, unfathomable minarets, the columns of the building of this great mosque. Apparently the lines are very simple. Teri bina payedar, your foundations are very, very solid. They are standing on strong footing. Tere satun beshmar, your columns are standing in great numbers. शाम के सहरा में हो जैसे हजूम नखील. तो कंपैरिजन करते हुए हजूम नखील से, जैसे सहरा में, शाम के सहरा में कोई खजूरों के दरख्तों की जो है वो बेशुमार कतारें खड़ी हों, लंबे लंबे खजूर के दरख्त. हाइट के अतबार से आपको पता है ये खजूरें जो हैं ये अरबस्तान का जो है वो नेशनल फ्रूट भी हैं, नेशनल फूड भी हैं. और ये अजीब बात है कि सदियों से ये जो पाम ट्रीज़ हैं दे आर सेल्फ ग्रोइंग इन दीज एरियाज़. गॉड गिफ्टेड है ये एक तरह से नेमत जो है ये खजूर के दरख्त. और ये खुद भी लगाते हैं ये बागात. अब तो सऊदी अरब में कुछ इलाकों में ये इन्होंने बाद में इनकी ट्री प्लांटेशन भी की है, लेकिन ये कुदरती तौर पर सहराओं में जो है ये खुद ही खजूरें पकती रहती हैं, गिरती रहती हैं और नए उनमें से पौधे निकलते रहते हैं और अपनी कुव्वते बर्दाश्त के ज़रिए से फलते फूलते रहते हैं. तो इकबाल जो है ना ये जैसे वो सहरा में जो है वो ये नंबरलेस ट्रीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं, असल में उनको
اسی طرح سے اس کے یعنی ستونوں کا کوئی شمار نہیں ہے. دا فاؤنڈیشنز آر ویری اسٹرانگ اینڈ ویری گریٹ, اسٹینڈنگ آن فرم فوٹنگ in the same way as the palm trees are numberless in a desert of Syria, that is Sham. Iqbal continues praising the beauty and grandeur of the Mosque of Cordoba here in this very verse, that is couplet 26. He is rather spellbound by this great edifice. He says that the mosque is standing on very firm foundations, and there are numberless pillars and columns which are seemingly sky-kissing, very high. The mosque, though has been altered by the Christians time and again after their conquest of the area, has not lost its beauty and magnificence at initial stages. It is still called the Kaaba of the West, as the Mosque of Cordoba was called in the early glorious days. It still attracts people from all corners of the world. They come here with dedication to witness the glory of God. Dear students, couplet 27. तेरे दरो बाम पर वादिये ईमन का नूर, तेरा मीनारे बुलंद जलवा गए Jibrail. Again, the lines are simple from the word point of view. Word formation आसान है. तेरे दरो बाम पर वादिये ईमन का नूर. All your structure has got enlightenment, the light of Noor. वादिये ईमन, valley of peace में जैसे लगता है कि there is divine Noor coming from all sides, there seems to be you are gleaming with this kind of Noor, that is the light of divinity, the divine light. Tera minare buland jalwa gahe Jibrail. Very simple again. Your sky-kissing minarets are indeed the abode of Gabriel, where Gabriel comes and stays to look at the glory of this great mosque. गोया फरिश्ते भी जो है वो आकर जो है तुम्हारा दीदार करते हैं. तो एक और मानी भी यहाँ से इकबाल के होशाची जो हैं वो निकालते हैं कि चूँकि जबरील जो है वो इसके बुलंद मीनारों पर आके क़याम पजीर होते हैं, तो जबरील इज़ द हेड ऑफ ऑल द गुड एंजल्स. तो उसके जो वो उसका फीचर है नूर, रोशनी, तो उसकी रोशनी जो है वो जिस्म की, जबरील के जिस्म से निकलने वाली रोशनी जो है वो मुअत्तर कर देती है, तरोताज़ा कर देती है, भर देती है इस मस्जिद को. गोया ये जो नूर है यहाँ नज़र आता है, दिखाई देता है, महसूस होता है. डिवाइन प्रेजेंस जो यहाँ महसूस होती है वो जबरील की आमद की वजह से है. बहरहाल ये दूसरा वर्जन है इसका, और भी कई तरह से इसको इकबाल दानों ने जो इंटरप्रेट करने की कोशिश की है. बहरहाल हम पहले मीनिंग पर स्टिक करेंगे. It seems as some kind of divine light has been covering the whole mosque. Rather, you may say that the mosque is overwhelmed by the divine light. There is some kind of light and radiance that is permeating the whole structure of the mosque. Its high minaret seems to be the abode of Gabriel. It is thus the light of holiness that is pervading the whole atmosphere and mystifying everything in this magnificent mosque. ये याद रखें बेटे कि ये जो मस्जिद का मीनार है वाकई बहुत शानदार था, जो अब्दुर्रहमान सेकंड ने जो था वो तमीर करवाया, और इसकी तकमील जो थी वो अब्दुर्रहमान थर्ड ने इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी लाया वो. लेकिन ये बाद में जब ये क्रिश्चियंस ने इस लैंड को ऑक्यूपाई किया तो उन्होंने इसको कैथेड्रल में चेंज करने के बाद ये जो मीनारा था इसे जो है वो बेल हाउस में तब्दील कर दिया. यहाँ अब चर्च की घंटियाँ बजती हैं. मुसलमानों ने कई बार कोशिश की यहाँ जो थोड़े
चीदा चीदा को मुसलमान बाकी बच गए थे, वरना तो क्रिश्चियंस ने यहाँ कॉन्क्विस्ट के बाद जो है सब यहूदियों को और मुसलमानों को यहाँ से मार भगाया था, ख़त्म कर दिया था, तहते कर देते थे, मार दिए गए मुसलमान ज़्यादातर, और या उन्हें क्रिश्चियनाइज़ कर लिया गया। ये याद रखें, ये स्पेन की हिस्ट्री बड़ी दर्दनाक, हौलनाक बल्कि हिस्ट्री है। यहाँ जो मुसलमान ख़ानदान जो थे क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लेते थे, उन्हें ज़िंदा रहने देते थे, अदरवाइज़ दे वर मर्डर्ड, किल्ड, और दे रैन अवे आउट ऑफ द लैंड। तो बहरहाल फिर जो चंद एक लोग वो छुपे छपे इधर उधर रह गए, अब भी हैं लोग, लेकिन स्नब्ड कम्युनिटी के तौर पर बहुत थोड़े हैं। उन्होंने कई बार कोशिश की कि यहाँ उन्हें जो है वो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिल जाए। पोप को लिखा, जिसके ये मतहत ये जिसकी इन्फ्लुएंस है यहाँ, तो लेकिन मुसलमानों को ये राइट टू प्रे जो है वो नहीं मिला। तो इकबाल को ये एजाज़ मिला कि कई सदियों के बाद यहाँ जो है नमाज अदा की उन्होंने, तो उन्हें जो है वो अब ज़ाहिर है ही इज़ मूव्ड फ्रॉम विदन टू सी द ग्लोरी ऑफ दिस ग्लोरियस बिल्डिंग, ग्लोरियस मोनूमेंट, द हाउस ऑफ गॉड। तो इसलिए उन्हें वहाँ जो है वो ये सारा जो है वो ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ से नूर की बरसात हो रही है। तो दिस इज़ indeed the passion of the poet that is pervading all over the mosque indeed. Dear students, just as it is mandatory in Iqbal to force his viewpoint, his vision of Mard-e-Momin, especially in this stanza, he has elaborated it very clearly that the manifestations of this great mosque are a testification of the greatness of the true believer in Allah. तो चूँकि ये देखें, अब ये जो शेर है ये आपको फिर उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं मर्द खुदा के, उनको मस्जिद से कनेक्ट करते हुए अब दोबारा से जो है वो इस बंद के अगले हिस्से में हमें मज़ीद जो खूबियाँ हैं मर्द मोमिन की, मर्द खुदा की, मर्द हक़ की, उनको इकबाल बयान करेंगे। मिट नहीं सकता कभी मुसलमान, कभी मर्द मुसलमान के है उसकी अज़ानों से फाश, सिर्रे कलीमो खलील, मिट नहीं सकता। दिस इज़ assertive type of statement where Iqbal is sure that a true lover of God will never die. He is everlasting. He is immortal, imperishable. क्यों कि है उसकी अज़ानों से फाश सिर्रे कलीम खलील, the continuous message of Islam, that is the continuous message of Islam throughout the ages, from the very beginning of this universe till the very end of this universe, is steeped in the call of prayers, that is इज़्नुल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना। तो ये जो अल्लाह की तरफ बुलाने का पैगाम है, जिसे हम पैगाम इस्लाम कहते हैं, ये चूँकि कॉन्टीन्यूसली मुसलमान जो है वो अटर करते चले आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, उनके दिल का हिस्सा है, उनकी ज़ात का हिस्सा है, उनकी रूह का हिस्सा है, उसके ईमान का हिस्सा है, तो लिहाजा जो है वो मुसलमान कभी नहीं मर सकता। ये होता है कि वो डाउनफॉल का शिकार हो जाए, उसे ज़वाल आ जाए, वो उसे मार पड़ रही हो, दब जाए, लेकिन मुसलमान बहैसियत मुसलमान कभी ख़त्म नहीं होगा। एज ए नेशन, एज ए सिंबल ऑफ इस्लाम, ही विल कंटिन्यू फॉर एवर। मिट नहीं सकता कभी मर्द मुसलमान के है। असर्टिव अंदाज में इकबाल जो हैं इसको ये कह रहे हैं कि यही राज हयात है कि जब तक अज़ानें गूंज रही हैं, अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है बाइज़निल्लाह, तो ये जो बाइज़निल्लाह है ये इसके वजूद को बरकरार रखे हुए हैं। किसके वजूद को? मर्द मोमिन के वजूद को। द मुस्लिम शैल नॉट पैरिश, फॉर बाई हिज अज़ान
the secret of Moses and Abraham is revealed. And what is the secret of Moses and Abraham and all other holy prophets throughout the ages? It is the secret of Islam. They are carrying in different shapes in different regions to different people. After establishing his point in the early part of this stanza that all works done by the men of God are everlasting and beautiful, just like their makers, Iqbal now enumerates some of the great qualities of character of Mard Momin. Iqbal gives a historical proof that the Muslim spirit has survived through the ages in spite of facing many ups and downs, fierce opposition by evil forces. As Moses and Abraham, may God be pleased with them, faced great oppression, tyranny, suppression by the tyrants of the times, the character of man of God has continued surviving all such tyrannies of time and ages, as he has never left his faith in God. This man of God is immortal in character, as an embodiment of the pure love of God and a torchbearer of the message of Allah, clothed in shape of call for prayers. Indeed, azan mustaqil, یہ اذان جو ہے یہ گویا پوری کائنات میں گونج رہی ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانا. Dear students, Iqbal now comes to another attribute of the faithful man, that a true lover of God has got his presence felt everywhere in the world. اس کی زمین بے حدود. یہ اب اسپین کی طرف بھی اسپیشلی اشارہ ہے کہ اگر یہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے, are not allowed to live freely there as human beings, they have lost their sovereignty, their rule, their government here, بے زمیں ہو گئے ہیں, بے دخل کر دیے گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں. کیوں؟ اس کا افق بے سگور, اس کے سمندر کی موج, دجلاؤ دینیوب و نیل. تو مسلمان جو ہے حقیقی جو بلیور اینڈ لور آف گاڈ ہے, مرد مومن جو ہے, اس کے لیے یہ زمین, یہ خطے, یہ ملک, یہ جگہیں, یہ سب بے معنی چیزیں ہیں. وہ جہاں بھی جائے گا اللہ کا نعرہ لگائے گا, اور اسی وجہ سے اس کے ایمان کا سمندر اتنا وسیع و عریض ہے کہ یہ سب نسلیں, یہ اصل میں یہ دریاؤں کو جو ہے وہ ایک سمبل آف سویلائزیشنز, کلچرز جو ہے وہ کہ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اس کے کریکٹر میں آ کر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضم ہو جاتی ہیں, ساری کی ساری. گویا اس کا کریکٹر جو ہے آل پرویسو ہے, آل کمپریہنسو ہے, آل امبریسنگ ہے, جسٹ لائک ہیز فیتھ. تو یہ گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہیں, اور وہ گاڈ گفٹڈ کوالٹی یہی ہے کہ اس کے وجود کو چونکہ دوام حاصل ہے, تو لہٰذا زمین کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے بے معنی ہے. اگر حکومت ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, نہیں حکومت ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. His faith will never fluctuate. This Mard Momin, true lover of God, is everlasting in his character. As he is the man of God with the universal message of love, all lands and regions on earth and all horizons in the sky are his possession. He is limitless and boundless. If he is expelled from some land by a suppression and tyranny, as in case of Andalusia, that is Spain, he may go into any land for his residence. He is just like a limitless sea. Coming on to the next couplet 30, Iqbal says, اس کے زمانے عجیب, اس کے فسانے غریب, عہد کہن ہو کے عہد کہن کو دیا جس نے پیام رحیل. تو مرد مومن جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنے کردار کی قوت سے جو ہے عجیب داستانیں رقم کی ہیں, اور بڑے بڑے عظیم زمانے جو ہیں وہ دنیا کو دکھائے ہیں. گریٹ ساورینٹی, رولز اور کانکویسٹس جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ اس کی ذات کا مظہر ہیں. لیکن جو سب سے بڑا کام مسلمان نے کیا with his arrival to the world
وہ یہ تھا کہ اس نے جو زمانہ کہن، پرانے زمانے کے جو ظلم و استبداد کے پنجے گڑے ہوئے تھے، ان کو جو ہے وہ اکھاڑ پھینکا، اور ایک نئی دنیا، پیس، پراسپیرٹی کی دنیا، محبت، شفقت کی دنیا، اس کا پیغام جو ہے وہ دنیا کو دیا اور عمل کر کے دکھایا۔ عہد کہن کو جو ہے وہ مٹا دیا اور نیا ایک پیغام، ایک نیا دور دنیا کو اسٹیبلش کر کے نہ صرف دکھایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ یہاں جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ بے شمار ہیں اسلامک ہسٹری کی طرف، جو ہے وہ آپ کو اقبال جو ہے وہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آئیڈیل اقبال کا جو ہے دیکھیں اسلامی ریاست کا، وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ریاست مدینہ اور خلافت راشدہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کسی حد تک یہ اندلس کی سرزمین میں جو مسلمانوں نے جو ہے وہ حکومت قائم کی، اس کو بھی اقبال آئیڈیالائز کرتے ہیں، لیکن سارے والے کو نہیں۔ جو ابتدائی دور میں ہمیں جو میگنیفیسنٹ ترقی نظر آتی ہے اسلامی تہذیب کی، تمدن کی، اس کو اقبال جو ہے وہ پریز کرتے ہیں، لیکن جو بعد کے دور کی جو ہے وہ مسلمانوں کی خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی دیکھیں یہاں 600-700 سال حکومت جو ہندوستان کی تھی وہ مسلمانوں نے غارت کی، خود اپنے ہاتھوں ختم کی، اس میں دوسروں کا کوئی دوش نہیں۔ اسی طرح اسپین کی گلوری جو ہے اس کو تہس نہس کیا تو مسلمانوں نے خود تہس نہس کیا۔ یہ جو خلافت عثمانیہ جو دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت سمجھی جاتی تھی، اس کا خاتمہ بھی ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان جو تھے لیتھارجک ہو گئے، اپنی قدروں کو چھوڑ دیا اور آپس میں دست و گریبان زیادہ رہے، مفاد پرستی، ذاتی جو ہے وہ مفادات کو ترجیح دینا، اور اپنا جو گریٹر ایم تھا ٹو سپریڈ اسلام، اس کو بھول گئے۔ تو ظاہر ہے پھر ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ ایک بات کو نظر میں رکھیں کہ اقبال ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جو ابتلا کا دور ہے۔ چاروں طرف جو ہے وہ مسلم امہ جو ہے وہ پریشانی اور تکلیف میں ہے۔ چاروں طرف سے مسلمانوں کو ٹھیک طرح سے مار پڑ رہی ہے، زبردست طریقے سے۔ کہیں بھی جو ہے جیسے آج بھی آپ کے سامنے ہی ہے، اور فی الحال تو یہ صدیاں جو ہیں وہ ہم پر بہت بھاری ہیں بحیثیت مسلم امہ کے۔ یہ گزشتہ 3-4 صدیاں جو ہیں، خاص طور پر 1857 کی وہ جنگ آزادی سے شروع کر کے آج بھی ہم چلیں ایک ایسے آزاد خطے میں ہیں جسے آپ پاکستان کہتے ہیں، جو باقی بچ گیا ہے، جو تھوڑا بہت پاکستان، بڑا پاکستان جو تھا وہ تو آپ نے گم کر دیا، بنگلہ دیش کی شکل میں دے دیا پلیٹ میں رکھ کے کہ یہ لو بھائی انجوائے یور سیلف۔ تو یہ ابھی جو موجودہ حالت ہے، دیکھیں شام کا کیا حال کر دیا ہے ہم نے۔ وہاں مختلف قوتیں جو ہیں، عراق کو کیسے ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، ہم شامل ہیں اس میں۔ ہمارے کردار، ہمارے اعمال اگر ہم متحد ہوں تو بڑی دلچسپ ایک چیز ہے۔ مسلمانوں کو نقصان باہر کے لوگوں نے بہت کم پہنچایا ہے، مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ they have not stood fast against tyranny۔ جیسے کشمیر میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ ہم نے کیا عملی اقدام کیا ہے کشمیر کے حصول کے لیے؟ معذرت کے ساتھ کوئی خطہ زمین آپ بات چیت سے کبھی نہیں جیت سکتے، تلوار سے جیتا جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اگر افغانستان میں مار پڑ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار مغرب نہیں ہے، ہم خود ہیں۔ ہم اکٹھے ہی نہیں ہوئے، ہمارے مفادات الگ ہیں، ایران کے مفادات الگ ہیں، روس کے وہاں مفادات الگ ہیں، چائنا کے الگ ہیں، امریکہ بہادر کے الگ ہیں، انڈیا کے الگ ہیں۔ تو افغانستان بیچارہ کیا کرے گا، کیسے اٹھے گا؟ اور بس یہی صورتحال چاروں طرف ہے۔ ہماری یہ صدیوں پرانی عربوں کی اور ایرانیوں کی جو آپس میں چپکلش ہے، وہی ٹھنڈ نہیں پڑنے دیتی ہے، اور یہ بہت صدیوں پرانی ہے، نسلوں پرانی ہے۔ تو ہم کیسے اکٹھے ہوں؟ there is no way out yet. No Iqbal is born. No Qaid-e-Azam is to be found in Muslim nation from this region
اور دوسری طرف سے وہ جسے ہم آج کل سمجھ رہے ہیں کہ طیب اردگان شاید جو ہے وہ ہمیں لیڈ کرے گا، نہیں، وہ بیچارہ ایک چھوٹے سے حصے میں بیٹھا ہے اور ایک چھوٹی پاور ہے، اس کے اندر اتنے سکت نہیں ہے کہ وہ یورپ کی اتنی بڑی قوت کا سامنا کر سکے. وہ نہ ہی وہ مسلمانوں کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے. کیوں؟ عرب اس کے سخت خلاف ہیں، سارے کے سارے ترکوں سے نفرت کرتے ہیں دلی طور پر. کیوں؟ ترکوں نے بہت صدیوں تک جو ہے وہ عربوں پر حکمرانی کی، دبائے بھی رکھا انہیں. یقیناً یہ مصر، یہ عرب، یہ سارے علاقے سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین تھے، تو انہیں وہ غلامی کا دور عربوں کو نہیں بھولتا. اب انگریزوں کی دی ہوئی آزادی جو ہے اس کو وہ کسی قیمت پر دوبارہ سے، انہیں پتہ ہے چونکہ they have lost the leading traits. The Arabs were the leaders. When you see the Islamic history, the Arabs were the leaders. When they lost the initial characteristics of being good Muslims, they lost everything. This is what you feel in the lines of Iqbal. This era, that is the era of deep pain, misery, devastation for the Muslim Ummah, that is indeed etching in the heart of the poet. اس کے زمانے عجیب. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ He resorts to the past. When he sees pain, misery, blood everywhere around him, he just resorts to the past and remembers the golden age when the Muslims were at the peak of their glory. اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا جس نے پیام رحیل. Modernization was brought into the world, was introduced in the world through the Muslim, and he just established very strange, very new things in the world with his grand efforts. That man of God showed the world how to establish great kingdoms and how to rule them. He practiced and established new and modern systems of living. He infused the spirit of newness in the world by doing away with the age-old and worn-out systems of tyranny and suppression. He brought into the world the new democratic ways of coexistence, that is, the universal brotherhood, that is to say. یہ اقبال کا خوبصورت شعر ایک اور. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. یہ شکوہ میں سے ایک بند کے صرف 2 شعر. ویسے تو یہ سارا بند بڑا خوبصورت ہے شکوہ کا. میں نے آپ سے ایک بار عرض کیا تھا کہ بیٹے اگر آپ نے صحیح طرح سے مسجد قرطبہ کو سمجھنا ہے نا، نظم کو، تو شکوہ جواب شکوہ ضرور پڑھیے گا کبھی موقع ملے تو، چونکہ لمبی نظمیں ہیں اور موجودہ بچے ہمارے چونکہ مصروف بہت ہیں، اور خاص طور پر بی ایس کے بچے تو انتہائی مصروف ہیں، امتحانات بہت قریب ہیں. تو بہرحال اللہ کرے آپ کامیابی کے بعد موقع ملے کبھی تو یہ ضرور نظم پڑھیں پلیز. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح و انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. دا مارولز آف دا گریٹ کریکٹر آف مرد مومن. Again in this verse, Iqbal continues praising the great characteristics of the character of مرد مومن. ساقی ارباب ذوق، فار سے میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیگ ہے اس کی اصیل. تو اب یہ پھر میٹافرز میں لپیٹ کر آپ کے سامنے جو بات ڈائریکٹ کنوے نہ کی جا رہی ہو. اقبال اگرچہ بے بس شاعر تو نہیں ہیں لفظوں کے معاملے میں، لیکن کہیں کہیں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے وہ میٹافرز کا، سملیز کا سہارا جو ہے وہ لیتے ہیں. یہاں آپ کو میٹافرز دیکھنے کو مل رہی ہیں 3-4. تو ساقی ارباب ذوق، جو ذوق و شوق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک ساقی ہیں. فارس میدان شوق، اور یہ فارس جو ہے وہ ویسے لفظی طور پر جو ہے وہ گھوڑ سوار کو کہتے ہیں، ہارس رائڈر. میدان شوق وہی فیلڈ آف دا لو آف گاڈ،
بادہ ہے اس کا رحیق، تیگ ہے اس کی اصیل. تو یہ دونوں طرف ہے بیٹے. دیکھیں کہ اگر میدان جنگ ہو تو اس کی تلوار جو ہے بہت شارپنڈ ہے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے. اور ہاں دوسری طرف جو ہے اگر کوئی ذوق محبت الہی رکھتا ہو تو اس کے لیے اس شراب طہور میں سے کچھ عطا کرنے کا حوصلہ بھی اس میں ہے، تو ان کے لیے ساقی بن جاتا ہے. He just distributes the cups of the pure love of God to the people who wish to drink this sweet wine. A true lover of God distributes this wine of love fairly and magnanimously among those who are seeking this divine wine. Being a true lover of God, he is ready to travel to distant places to fight in the way of Allah and readily rides his horse to go to the distant battlefields. His sword is sharp and glittering in the battlefield, and his wine of love for Allah is also pure. These are certain qualities of character of مرد مومن that اقبال is elaborating here. تو یہ ایک اور شعر ایسے ذہن میں میرے آ گیا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. تو یہ اصل میں وہ جو اوپر دونوں کوالٹیز ہیں نا، ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق، یہ بڑی کوالٹیز ہیں. تو یہ اصل میں اسرار شہنشاہی کا حصہ ہیں. تو اقبال جو ہے وہ یہاں مرد مومن کی خصوصیات کو الیبوریٹ کرتے ہوئے ملتے ہیں. Dear students, Iqbal concludes this stanza on an emphatic note, passionate expression, a very heartfelt lines. مرد سپاہی ہے وہ، مرد سپاہی ہے وہ، اس کی سپاہ اس کی زرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے اس کی زبان پر رہتا ہے. اور یہ کلمہ جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے جب وہ بیٹل فیلڈ میں ہوتا ہے. فائٹنگ فار گاڈ ہوتا ہے اگینسٹ ایول. If he is fighting for himself, no protection from la ilaha. If he is fighting for Allah, in the name of Allah, in the way of Allah, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ 313 کو 1000 پر برتری دلا دیتا ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ، اس کی پناہ حاصل ہوتی ہے. تو پھر لڑا دے ممولے کو شہباز سے، وہ ممولے کو شہباز سے لڑا دینے کی قوت لا الہ الا اللہ میں آ جاتی ہے. پھر ہاتھیوں کو کنکریوں سے مار دیا جاتا ہے. کس لیے؟ مرد سپاہی کی پروٹیکشن کے لیے. سایہ شمشیر میں اس کی سپاہ لا الہ الا اللہ. تو اس کو جو ہے وہ اللہ کا سایہ میسر رہتا ہے. سایہ شمشیر میں اللہ کا سایہ، اللہ کی پناہ کا سایہ اس پر جو ہے وہ رہتا ہے. گویا جو ہے نا، دا لور آف گاڈ گیٹس دا پروٹیکشن، دا لو آف اللہ. اٹ از ریسیپروکل. If you love Allah, Allah will love you. If you do not go His way, He will not protect you, or He will not be with you. You do good for the sake of good. Let's have this line explained in your language. The Muslim warrior is a brave soldier of Allah. Therefore, his armor and shield, protection against dangers, is his strong faith in Allah. La ilaha illallah. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. بانگ درا پہلی نظم. In the battlefield he seeks protection from God only. He is not afraid of any dangers or enemies as he is fighting with a true faith in God. His bravery stems out of this unflinching faith in God. This faith in the oneness of Allah has become a part and parcel of his personality. اور یہ بھی بیٹے شکوہ میں سے لائنیں تھے ہمیں ایک تیرے مار کاروں میں، جہاں اقبال جو ہے نا وہ مسلمانوں کے کارناموں کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ یہ کہتے ہیں
تھے ہم ہی ایک ترے مار کاروں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دھی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ وہ آگے وہ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑی خوبصورت لائنیں، پڑھنے والی نظم ہے۔ میں بار بار اسی لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اللہ سے ہم کلام کیسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ٹرو لور اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہوا ہے۔ کیا؟ میری نماز پڑھو۔ تو نماز پڑھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ وی آر ٹاکنگ ٹو اور میکر، اور کریٹر، اور اللہ۔ تو ایک جگہ یہ ذکر ملتا ہے کہ گویا نماز جو ہے وہ آپ کو اللہ سے براہ راست جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈائلنگ جسے کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے۔ دیر از نو ون ایلس ان بٹوین یو اینڈ یور لارڈ۔ یو آر ناٹ بوئنگ بفور یور لارڈ، یو آر کانٹیکٹنگ یور لارڈ، یو آر پریئنگ یور لارڈ۔ تو یہ جو ہے وہ سجدہ جو ہے نا جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ وہ ایک سجدہ جو ہے وہ آپ کو فیتھ میں سٹرینتھ دیتا ہے، اور پھر ساری بلائیں، سب ڈینجرز وہ سب کے سب دور ہو جاتے ہیں۔ دین دیر از آل پروٹیکشن بائی گاڈ۔ بڑی اس میں وہ ہے کہ جب آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں تو پھر کوئی اور ذات جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ اینڈ دیٹ از دا گریٹسٹ پناہ پروٹیکشن ان دا ورلڈ۔ وین یو آر ان دا پروٹیکشن آف گاڈ، نو ڈینجر کین ہارم یو۔ Dear students, coming to the concluding remarks about this stanza, Allama Iqbal has forcefully delineated and portrayed the strong character of Mard Momin as an embodiment of all great attributes of head and heart. He is therefore a universal character. He is not bound to any age, period of history, region or land. His character shows the continuity of the spirit of Islam through the ages. He is indeed the torchbearer of universal message of love for all mankind. Under his system of living, anyone can enjoy a life of bliss and peace, going beyond shackles of race and color, religion and philosophy, as he is the messenger of the true love of God, universal brotherhood. Thank you very much, dear students. See you in the next session. Till then, it is Allah Hafiz.